میں بہت بہت شکر گزار ہوں آنریبل پرنسپل صاحب کا اور پوری اکیڈمک کونسل کا اور ڈاکٹر محمد ارشد صاحب کا کہ انہوں نے مجھے یہ اپرچونٹی دی. ان فیکٹ دس واز مائی اون ڈیزائر. تو میں جب سے ریٹائرمنٹ ہوئی ہے تو میری وائف کہتی ہے کہ وہ تقریباً اس دن سے ہم نے گھر میں کھانا نہیں پکایا جو کیونکہ وہ اتنے دوستوں کی پارٹی وارٹیاں, لیکن میرے لیے جو سب سے اہم بات تھی وہ آپ لوگوں سے ملنا تھا. اور میں اس بات کو بہت ہی محسوس کر رہا تھا کہ جب میں یہاں سے گیا ہوں تو آپ لوگ یہاں نہیں تھے, تو مجھے آپ کو فارملی خدا حافظ تو نہیں کہنا چاہیے اس لیے کہ میں کہیں جا ہی نہیں رہا. میں انشاءاللہ آئی ایم اویلیبل ٹو یو, لیکن میں آپ سے ملنا چاہتا تھا اور میں نے اس بات خواہش کا خود اظہار کیا تھا. میں بہت شکر گزار ہوں. اور میں بہت شکر گزار ہوں پروفیسر خواجہ محمد فیاض صاحب کا کہ انہوں نے مجھے یہ اپرچونٹی دی. میری ایج اب 58 ایئرز ہے, تو میں اگر اپنی پوری 58 سال کی زندگی کا احاطہ کروں تو ایک ورچو جو میں سمجھتا ہوں کہ میری زندگی کا ایک خاص وہ ہے کہ آئی ہیو آلویز بین اے اسٹوڈنٹ. اور جیسے جیسے میری عمر بڑھتی گئی تو مجھے اندازہ ہوتا گیا کہ میرا یہ جو اسٹوڈنٹ ہوڈ ہے وہ زیادہ اور ہوتی گئی. اور اس 58 سال کی پوری اس زندگی کے سفر کے اندر میں نے جو سیکھا ایز اے اسٹوڈنٹ, اس کا خلاصہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. وہ خلاصہ یہ ہے کہ اس پوری کائنات کے اندر جتنے بھی چیزیں ہیں, صرف میں زیرو نہیں کہہ رہا, جتنی بھی چیزیں ہیں, پہاڑ ہیں, دریا ہیں, جو کچھ بھی ہیں, ان ساروں کا ایک ایکولوجیکل سسٹم ہے جس کے تحت یہ ایک دوسرے کے ساتھ ریلیٹڈ ہے. آئی ایم شیور کہ سارے اردو سمجھ رہے ہیں, کوئی ایسا تو نہیں جس کو اردو سمجھ نہ آ رہی ہے, فارنر اسٹوڈنٹس نہیں, اوکے. تو یہ سارے کے سارے جو ہیں ایک ایکولوجیکل سسٹم کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. اور کسی نے یہ کہا ہے کہ اگر آج آکسیجن ختم ہو جائے اور سارے انسان مر جائیں, یا ایک مہینہ تک انسان جو ہے وہ جہاں کھڑا ہے وہیں ساکت ہو جائے, تو پوری ایکولوجی کا سسٹم ٹھیک ہو جائے گا. اس پوری ایکولوجی کو یعنی گلیشیئر جو ہیں وہ پگھلنا بند ہو جائیں گے, ہواؤں کا نظام ٹھیک ہو جائے گا, ٹیمپریچر اپنی جگہوں پر آنے شروع ہو جائیں گے, گرین گیس افیکٹ ختم ہو جائے گا, یعنی تمام ایکولوجی جو ہے وہ اور جتنی انسٹنکٹ مخلوقات ہیں وہ دوبارہ سے پیدا ہونا شروع ہو جائیں گی. تو جتنا بھی پرابلم یہاں کریٹ کیا ہے وہ بیسیکلی انسانوں نے کریٹ کیا ہے. اور یہ کس وجہ سے کریٹ کیا ہے کہ انسانوں کے اندر ایک خاص صفت ہے جو باقی کسی کے اندر نہیں ہے, وہ ہے انسان کی سوچ, انسان کا تھاٹ پروسیس. اچھا, اس ساری کی خرابی کے باوجود اس کی بہتری یہ ہوئی کہ اس تھاٹ پروسیس کی بنیاد پر اسی انسان نے جو ایوولوشن کا ایک پروسیس چل رہا تھا اس کو ڈیفائی کر کے اور بہت زیادہ سائنٹیفک ڈیولپمنٹ کر دی. اگر انسان کی یہ سوچ نہ ہوتی تو جس طریقے سے باقی جانور رہتے تھے, یہ بھی ایکولوجیکل سسٹم کے اندر اس کے ساتھ رہتا تو یہ چاند پہ نہ جا سکتا, یہ کمپیوٹر ایجاد نہ کر سکتا, یہ ٹیکنالوجی ایجاد نہ کر سکا. تو آن ون سائڈ سوچ کے استعمال کی وجہ سے یہ ساری ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹ ہوئی, اور اسی کا سائیڈ افیکٹ یہ ہوا کہ اس نے جو نیچر کی ایکولوجی تھی اس کو ڈسٹرب کیا, اور اس کی وجہ سے یہ پوری کی پوری پرابلم آئے. اور اس قدر آ چکے ہیں کہ دی ہیومن ریس از ایٹ دی ورج آف بیکمنگ ایکسٹنکٹ, کیونکہ ون فائن مارننگ سم ون کین جسٹ کلک اے بٹن اینڈ دیٹ کین ریزلٹ سم کائنڈ آف این اٹامک وار. And the potential for the weapons which we have accumulated is so much that the whole planet can just vanish like this. تو میں نے اپنی زندگی کے سفر میں یہ سیکھا ہے کہ جو سب سے اہم چیز ہے جس پر کام کرنے کی ضرورت ہے وہ انسان کی سوچ ہے. اگر ہم انسانی سوچ کے اندر نیگیٹیوٹی کی طرف سے پازیٹیوٹی کی طرف کنورٹ کر دیں تو یہ سوچ جو ہے یہاں میریکل پروڈیوس کر سکتی ہے. اور یہی سوچ اگر ہم اس کے اوپر نیگیٹیوٹی کی طرف لے جانا شروع کریں تو یہی ڈسٹرکشن کرنی شروع کر سکتی ہے. یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم جس کو اللہ تعالیٰ نے جتنا شعور دیا ہے وہ اپنے اس شعور کو استعمال کرتے ہوئے ہیومن تھاٹ پروسیس اور انسانی سوچ اور تخیل کو انفلوئنس کرے. البتہ اس کو انفلوئنس, ذمہ داری ہماری پوری کائنات کی ہے, میری اور آپ کی ذمہ داری پوری کائنات کی ہے. however ہم اپنے وسائل کے حساب سے اور اپنی لمیٹیشنز کے حساب سے طے کر سکتے ہیں کہ میرا زون آف انفلوئنس کتنا ہے. ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کا زون آف انفلوئنس جو ہے یہ پوری دنیا ہو, کسی کا زون آف انفلوئنس ایک ملک ہو, کسی کا ایک زون آف انفلوئنس ایک صوبہ ہو, کسی کا ایک شہر ہو, کسی کا ایک انسٹیٹیوشن ہو, کسی کا ایک گھر ہو.
اور کسی کا زون آف انفلوئنس ہو سکتا ہے صرف اپنی ذات ہی ہو, اکیلا خود ہی ہو. لیکن چاہے آپ ایک شخص پر اپنے زون آف انفلوئنس پہ کام کریں, چاہے آپ پوری کائنات کے اوپر زون آف انفلوئنس پہ کام کریں, لیکن وی ول بی افیکٹو if we are able to alter the human thought. So this has been my area of studies, and I want to be student of this area of the knowledge کہ جس میں کیسے ہم انسانی سوچ کو بدل سکتے ہیں. آپ سب پڑھے لکھے لوگ ہیں, knowledgeable لوگ ہیں, selected out of selected ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ سب کو ایک ذہنی صلاحیت کے ساتھ یعنی بھیجا اس دنیا کے اندر. خاص طور پہ آپ جو سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, یہ تو واقعی سلیکٹڈ آؤٹ آف سلیکٹڈ ہیں. کتنے لوگ ہوں گے جو آپ کی طرح کے ہیں؟ تو میری آپ سے بھی یہ گزارش ہوگی کہ ورکنگ آن ہیومن تھاٹ پروسیس شوڈ بی ون آف آور پرائم گول آف دا لائف. اب انسانی سوچ کو کس طرف بدلنا ہے, وہ اس کے ڈفرینٹ ڈومینز ہیں. ان تمام سفیئرز کے اندر ہم لوگوں کی سوچ کو بدلنے کی کوشش کریں. اگر ہماری زندگی کے اندر لوگوں کو پازیٹیولی انفلوئنس کرنا نہ ہو تو بیسیکلی ہماری کوئی لیگیسی نہیں ہے. When we will die, when we will leave this world, we can only die as a person with some legacy اگر ہم نے لوگوں کو پازیٹیولی انفلوئنس کیا ہے. آپ چیزوں کو انفلوئنس کر کے بھی ایک لیگیسی بنا سکتے ہیں. مثلا آپ نے احرام مصر کسی نے بنایا تو اس کی بھی ایک لیگیسی ہے, جس نے تاج محل بنایا تھا اس کی بھی لیگیسی ہے. لیکن جو ریئل لیگیسی ہے وہ یہ ہے کہ کیسے ہم انسانی سوچ کو انفلوئنس کریں. اور انسانی سوچ کو انفلوئنس کرنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کسی اور کو فائدہ ہو نہ ہو, آپ اس کے سب سے بڑے بینیفیشری ہوتے ہیں. جس سوچ کو تبدیل کرنے کے لیے آپ کوشش کر رہے ہوتے ہیں, اس سوچ کا آؤٹ کم کیا ہوگا اس کا تو اللہ کو پتا ہے, لیکن اس بات کی گارنٹی ہے کہ آپ خود اندر سے تبدیل ہو جائیں گے. تو یہ ایک چھوٹا سا پیغام تھا, میں آپ کو دینا چاہتا تھا. آپ سب بھی, اور اس کے لیے ہمارے ایک دوست ہیں, بڑے ویسے تو بہت پڑھے لکھے نہیں ہیں لیکن اللہ نے ان کو بہت زیادہ ایک دیا ہے فراست. انہوں نے کہا تھا میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہر روز رات کو سونے سے پہلے اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے کہ آج کا دن میرا مفید گزرا ہے کہ نہیں گزرا. اور یہ دیکھنے کے لیے کہ میرا دن مفید گزرا ہے, صرف ایک سوال اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے, آج میں کتنا فائدے مند رہا ہوں اپنے لیے اور دوسروں کے لیے. اور اگر اس کو آپ دوسری طرف کوائنس فلپ کریں, آج میں کتنا تکلیف دہ اور نقصان دہ رہا ہوں اور لوگوں کے لیے. میری وجہ سے کتنے لوگوں کا دل ٹوٹا ہے, میری وجہ سے کتنے لوگوں کو تکلیف ہوئی ہے, میری وجہ سے کتنے لوگوں کے ساتھ میرا کنفلکٹ ہوا ہے, کتنے لوگوں کے ساتھ میں لڑا ہوں. اور دوسری طرف یہ کہ آج میں کتنا مفید رہا ہوں. تو یہ ایک سمپل سا کرائٹیریا ہے جس کے ذریعے سے ہم اپنا موازنہ کر سکتے ہیں. اور جو سوچ کو آخری بات یہ میں عرض کر کے بس اجازت لیتا ہوں, اور جو سوچ کو انفلوئنس کرنا ہے اس کے لیے صرف ایک کرائٹیریا ہے, وہ یہ ہے کہ ہم نے کتنی لوگوں کی سیلف ایفیکیسی اور سیلف کانفیڈنس کو نقصان پہنچایا ہے. ہمارے سارے دن میں آج کتنے لوگوں کو ہم نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ تم بہت برے آدمی ہو, کتنے لوگوں کو یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ تم انتہائی گھٹیا انسان ہو, کتنوں کو یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ تم بہت نالائق ہو اور تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا. وہ کہتے ہیں کہ ایک پیرنٹس جو ہے, پیرنٹ کے لیے اس سے بڑا قتل اپنی اولاد کا نہیں ہو سکتا اگر وہ اپنی اولاد کو یہ یقین دلا دے کہ تم نکمے ہو. اور جب ہم اپنے شاگردوں کو یا اپنے بچوں کو یا اپنے متعلقین کو یہ یقین دلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا, اس سے بڑا ظلم ہم اس کے ساتھ نہیں کر سکتے. تو لہٰذا یہ دو میرے خیال کے اندر یعنی ہمارے پاس انسٹرومنٹ ہیں جن کے ذریعے سے ہم اپنے آپ کو گیج کر سکتے ہیں. ہم کتنے مفید رہے آج سارا دن, اور نمبر دو یہ ہے آج میں نے کتنے لوگوں کا دل توڑا اور کتنے لوگوں کے ساتھ اپنے تعلقات کے اندر ایک کشیدگی پیدا کی. تو باتیں تو بہت کی جا سکتی ہیں, لیکن اصل مقصد بس آپ سے ملنا تھا, آپ کا شکریہ ادا کرنا تھا, اور دوسرا یہ بتانا تھا کہ میں سرکاری نوکری سے تو ہوں ریٹائر, لیکن میں آپ کے ساتھ ہی ہوں اور میں بہاولپور میں ہی ہوں. اور اینی وے in any way if I can be of some use it will be my pleasure. تو مجھے بڑی مہربانی کی ہے خواجہ صاحب نے بھی, اور جو ہمارے ہیڈ آف سرجری ہیں پروفیسر منور جمیل صاحب, انہوں نے مجھے کہا ہے کہ ہفتے میں ایک دفعہ آ کے آپ فائنل ایئر آپ ہمارے سرجیکل 1 کے اندر جو ڈفرینٹ سرجیکل ٹاپکس ہیں ان کے اوپر پی جی آرز اور اسٹوڈنٹس کو ٹاک کر دیا کریں. تو میرے لیے میری بھی دل کی خواہش تھی, یہ مجھے بھی اچھا لگتا ہے ایسا کرنا. تو میں ہفتے میں ایک دفعہ ایک لیکچر سرجیکل 1 میں لیتا ہوں, وہ جب تک مجھے اجازت دیں گے. منور صاحب بیٹھے ہیں جی, جب تک مجھے یہ اجازت دیں گے تو میرے لیے بڑی خوشی ہوگی. تو آپ بھی اگر اس میں جوائن کرنا چاہیں تو منور صاحب سے ٹائی اپ کر کے آپ اس میں آ سکتے ہیں. تو بس
Thank you very much for having me.